اپنی پوری خواہشات کو میرے مطابق نہ بنا دو. حضور کے چاہنے کے مطابق جب تک نہ بنایا جائے تب تک تو مومن بھی نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں سے ایک اور خاص بات، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے یہ، وہ نصیحت میں نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے. اکثر کچھ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے، وہ نہیں ہوتا ہم سے، تو دل بیٹھ جاتا ہے، ہمارا دل مایوس ہو جاتا ہے، نروس ہو جاتے ہیں. ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہماری مایوسی کا علاج. محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور کچھ نصیحت کر دیجئے مجھے. کہا 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. پہلی یہ ہے کہ کبھی زندگی میں خدا بننے کی کوشش مت کرنا، کبھی زندگی میں خدا بننے کی کوشش مت کرنا. اور دوسری نصیحت ہے کہ کبھی رسول بننے کی بھی کوشش مت کرنا. مرید نے کہا کہ حضور کیا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کوئی خدا بننے کی کیسے کوشش کرے گا؟ انہوں نے کہا ہر آدمی کرتا ہے تقریباً. تم کیا کہہ رہے ہو؟ مسلمان بھی یہ کوشش کرتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا صرف خدا کی شان ہے یہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہ لیتا ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے. یہ خدا کی شان ہے. اور بندہ ہو کر کے یہ بھی سوچتا ہے میں جو چاہوں وہ پورا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. تمہیں یہ سوچنا چاہیے کوشش میری طرف سے ہے، مکمل کرنا اللہ کی طرف سے ہے. ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے دنیا میں، ایسا ضروری نہیں. اگر نوجوان اس چیز سے مایوس ہوتے ہیں تو آخر میں یہی سوچ لینا چاہیے میں تو انسان ہوں، میں انسان ہوں، خدا نہیں ہوں. کوشش کیا نہیں ہوا، مایوسی نہیں. تو یہ جو مایوسی آتی ہے وہ انزائٹی پیدا کرتی ہے، بے چینی پیدا کرتی ہے. اور دوسرے ان سے پوچھا ان کے مرید نے، رسول بننے کی کوشش نہ کرنا آپ نے کہا اس لیے کہ صرف امت میں رسول ہیں جن کی مخالفت کرنے پر آدمی کافر ہو جاتا ہے. تم وہ بننے کی کوشش مت کرنا کہ کوئی میری مخالفت ہی نہیں کرے گا، کوئی میرے خلاف ہی نہیں بولے گا. جو تیرے خلاف بولے تو اس کو کافر سمجھ لے گا. یہ تیرے اندر نہیں آنا چاہیے. اس بہتوں کے اندر ہے، سب کے اندر ہے. جتنی ہماری تعریف کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، اور جہاں کہیں ہماری برائی ہو گئی تو دشمنی آ جاتی ہے. میرے عزیزوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ کبھی کبھار اپنی تنقید، اپنا کرٹیسائز برداشت کرو. تمہارے دل کے اندر جو غرور آتا ہے، وہ تکبر آتا ہے، وہ ختم کرنے کے لیے دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تمہاری برائی کرتے ہیں. اگر ساری دنیا تمہاری اچھائی کرنے لگ جائے تو پھر تم بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھو گے، تمہارے اندر بھی غرور اتنا آ جائے گا. تو یہ دنیا میں جینے کے بہت سارے اس طرح کے طریقے ہیں. بہرحال جو نقطہ میں لے کر کے چل رہا تھا، ہماری لمٹ کہیں پر ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی ہے. اس کو فارسی میں ایک بزرگ نے لکھا ہے. ایک بادشاہ نے اچانک اعلان کر دیا کہ آج میں بہت خوش ہوں. ایک وزیر سے کہا کہ تجھے آج میں انعام دوں گا. کیا انعام دوں گا؟ کیا پرائز میں کیا ملنے والا ہے؟ کہا جا اپنے ہاتھ میں لکڑی لے لے اور زمین پہ لکیر کھینچتا ہوا جا. شام سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جتنی زمین تو ایکوائر کرے گا وہ سب تیرے نام پر ہوگی ایک دن کے اندر. توجہ سے سنیے آپ اس کو. پورا فری میں بادشاہ کی طرف سے مل رہی ہے، اور صبح اس کو کہا جا رہا ہے کہ زمین کو ایکوائر کرنا، لکیر اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر کے جتنا راؤنڈ کرے گا، لیکن یہ شرط ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر ختم کر دینا راؤنڈ. وہ تمہارے نام پر ہے. وہ نکلا لکڑی لے کر کے. ظاہر سی بات ہے فری میں جب کسی کو لینڈ مل رہی، وہ زمین مل رہی تو لکڑی لے کر کے بھاگتا رہا. پیچھے دیکھا اتنی زمین ایکوائر ہو چکی. اور آگے گیا، دوپہر تک بھاگا، جہاں تک بھاگ رہا تھا اس کی ہی زمین ہے. اس نے سوچا اور تھوڑا بھاگوں. دوپہر ہو گئی، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بھاگ رہا ہے. اور اس کے بعد اس کو واپس آنے کا خیال تھا. سوچا اور تھوڑا سا آگے، بعد میں پھر واپس آ کر کے اپنے پوائنٹ پر کمپلیٹ کر دوں گا. دوپہر ہو گئی، سورج ڈھلنے لگ گیا. سوچا اب تو واپس اس پوائنٹ پہ جانا ہے. بادشاہ اور سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کتنی زمین ایکوائر کر رہا ہے، لیکن بادشاہ نے کہا ہے تو اس کو دے دے گا. واپس وہ جب آنے لگا تو ہانپنے لگ گیا.
کیونکہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے, دوڑ نہیں پا رہا ہے. پھر بھی جب کوئی چیز حاصل کرنا ہے آدمی تو دن بھی رات بھی سب لگا دیتا ہے, دوڑ رہا ہے. اس کے دماغ میں صرف اتنی بڑی زمین آج میرے نام پر ہونے والی. شام ہو گئی, اثر آ گئی, لیکن ابھی پہنچا نہیں. جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پہنچا نہیں. دوڑتے جب قریب آیا تو دکھائی دے رہے تھے بادشاہ اور وزیر انتظار میں کھڑے ہیں, لیکن ادھر اس کی طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے, دوڑنے کی طاقت نہیں ہے. ہمت کر کے طاقت کر کے جتنا دوڑتے رہا سورج ڈوبنے کو آ گیا بالکل, لیکن یہ اپنے پوائنٹ پر پہنچ نہیں پا رہا تھا. کوشش کیا اور چھلانگ لگا کر کے پہنچنے کی, اور جا کر کے پہنچا. ادھر سورج ڈوب گیا اور یہ اپنی لکڑی لا کر کے اس اسکوائر کو کمپلیٹ تو کر دیا, لیکن جیسے آیا وہاں زمین پر گر گیا بری طرح سے ہانپتا ہوا. پیچھے دیکھا بہت بڑی زمین, کتنے ایکڑ اس نے پورے دن بھر میں گھوم کر کے ایکوائر کیا. پوائنٹ پہ پہنچا, ٹھوکر کھا کے گرا اور سانس پھولتی رہی, لیکن قریب آ کر کے جب لوگوں نے دیکھا تو اس کی موت ہو چکی تھی, اس کی روح نکل چکی تھی. ہارٹ اٹیک ہوا, جو بھی ہوا. اور بادشاہ اور اس کے وزیروں نے کہا اٹھاؤ, مر گیا بیچارہ, اس کو تو بہت ساری آج زمین ملنے والی تھی. لیکن اسی ایکوائر جہاں پر کیا اس نے پوائنٹ کمپلیٹ, وہی اس کی قبر کھودی گئی. اور قبر کھود کر کے بادشاہ نے کہا اس پر لکھ دو, اس کو صرف 6-7 فٹ کی جگہ کی ضرورت تھی اور دن بھر دوڑ رہا تھا. جتنے قبر میں سویا ہے بس اس کو اتنی ضرورت تھی, لیکن صبح سے شام تک دوڑ رہا تھا. میرے عزیزوں, تقریباً ہم سب کا حال ایسا ہو چکا. یہ صرف اور صرف کوئی ایک واقعہ نہیں, تقریباً لوگوں کی زندگیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہماری لمٹ کہیں تو روکنا پڑے گا, ہماری خواہشات کو کہیں کنٹرول پہ لانا پڑے گا, ورنہ یہی حال ہوگا کہ دوڑتا رہے گا آدمی, دوڑتا رہے گا. میں بہتوں کو دیکھتا ہوں 40 سال 45 سال کے جو ہو چکے, وہ ہمارے آس پاس کے ہوں گے, قریب کے, یہ سب بیمار ہیں, ابھی سب بیمار ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جوانی میں اتنا دوڑے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی 2 ہی چیزیں ہیں انسان کی, مال کمانے کے لیے اپنی صحت گنوا دیتا ہے, دن بھی اس کا ٹھکانہ نہیں, رات بھی ٹھکانہ نہیں, نائٹ جاب بھی کر رہا ہے, کھانے کا بھی ٹھکانہ نہیں. جوان تھا تو سب چل رہا تھا, جیسی 40 تک آ گیا نڈھال ہو گیا. اب جو ہے روز 10 گولیاں کھا رہا ہے اور علاج کرا رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں پہلے صحت گنوایا, اب مال گنوا رہا ہے صحت بچانے کے لیے. یہی کر کے ختم دنیا سے چلے جاتے ہیں. میرے عزیزوں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ایسی نہیں تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ڈاکٹر کو لا کر مدینے میں رکھے کہ میرے صحابہ کا علاج کرو. 6 مہینے کے بعد وہ اپنا سوٹکیس اٹھا کے جانے لگے. اس ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے, کہا نہیں ہمارا بزنس یہاں چل ہی نہیں رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علاج کے لیے حکیم کو رکھا گیا تو کہا کہ کوئی آتا نہیں زیادہ یہاں پر, میرا نہیں چلے گا یہاں پر. تو سنیے, وہ جا تو رہے تھے لیکن ان سے ایک چیز پوچھی گئی, آپ کے اپنے ایجوکیشن کے حساب سے بتاؤ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو اس طرح بیمار نہیں کرتی. میرا پوائنٹ وہی ہے, آپ کو بھی بولنا. اس حکیم نے یہ نہیں کہا کہ روز ورزش کرتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, واکنگ کرتے ہیں, ہاں جم کرنے والے لوگ ہیں. ڈاکٹر نے صرف اتنا کہا, وہ حکیم نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ کی ایک عادت اچھی ہے کہ یہ کھانا اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب ابھی خواہش باقی رہتی ہے, یہاں تک نہیں چڑھاتے. بس یہ چیز ہے جو ان کو بیمار نہیں ہونے دیتی. یہ اتنا کھاتے ہیں کہ ابھی خواہش باقی رہتی ہے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں, کہیں لمٹ کو اگر ہم نے روک لیا تو ہر چیز سکون کی تمہاری. یہاں یہی تو بڑا مسئلہ ہے, ہم نے لمٹ روکی نہیں, کہیں پر لمیٹیشن بنائی نہیں ہے, خواہشات پر, بھوک پر, ہر چیز پر. آج مجھے بات یاد آتی ہے, بچپن میں میرے والد گرامی حضرت علامہ محمد ابن حسن رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردہ تھے. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے, بڑے عالم تھے, لیکن انہوں نے ہماری تربیت میں جو بھی کیا, آج بہت ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے. اسکول جانے کے وقت ہم جو چیز مانگتے تھے نہیں دی جاتی تھی, ہر چیز نہیں دلائی جاتی تھی. تو اسکول میں دوسرے اسٹوڈنٹس کے سامنے کبھی کبھار ہم کو ایسا لگتا تھا ہمارے ابا نہیں دلاتے, ان کے ابا تو سب دلا کے بھیجتے ہیں, جتنے بکس چاہیے وہ بھی لے لیتے ہیں یہ سارے ہمارے دوست, ان کو کوئی ٹوائز چاہیے وہ مل جاتا ہے, میرے ابا نہیں دلاتے.
آج اس کا احساس ہوتا ہے بچے کی ہر خواہش پوری کرنا یہ زہر ہے، یہ زہر ہے۔ یہی سے تو ہم نے شروعات کر دی، اس کی خواہشات کو بے لگام کر دیا، وہ جو چاہے وہ کرتا رہے گا۔ کہیں تو روکنا ہوگا۔ مجھے بچپن کی ایک بات یہ بھی یاد آتی ہے، کسی دن گھر کے اندر گوشت نہیں بنا تو بچے ابھی باہر چلے جاتے نا کھانے کے لیے، کیا گھر میں کیا بنا ہے؟ مجھے وہ بات یاد آتی ہے، میرے والد نے سختی سے کہا تھا، یاد کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دسترخوان پر پوری زندگی بھر میں 2 سالن کبھی نہیں آئے۔ حالانکہ ہمارے لیے ناجائز حرام نہیں، آپ 2 سالن کھاؤ 4 سالن کھاؤ، حرام نہیں ہے، لیکن درس امت کے لیے میرے آقا نے ایک لمٹ کہ تم اگر اس کو چھوڑ دو گے تو یہ کبھی تمہارے کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ بچپن سے ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ۔ لڑکیاں جب بالغ ہو گئی، آج بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کیسے کنٹرول میں آئے گی؟ پودا جب چھوٹا ہوتا ہے تب وہ تمہارے حساب سے بنتا ہے، گولڈ جب کچا ہوتا ہے تو اس پہ نقش بناتے ہیں، پک جائے تو نہیں، یہ بنی ہوئی عمارت پہ نقشے نہیں بنتے، جب ابھی بن رہی ہے تب نقشے بنتے ہیں۔ بچیاں جب تمہاری چھوٹی تھی تب ان کو عشق رسول دیا ہوتا تو 16 سال کی عمر میں آج وہ اپنے ماں باپ کے خلاف نہیں جا رہی ہوتی۔ ان کے خواہشات کو ہم نے روکا نہیں۔ اور آج کا سب سے بڑا پرابلم ہر ماں باپ کا، لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، کیا ہے؟ ہم نے اپنا ٹینشن دور کرنے کے لیے، بچوں کی تربیت ہمارے لیے ٹینشن بنی ہوئی ہے لوگوں کو کہ اس کو اٹھانا ہے، کھلانا ہے، لے کے جانا ہے، کہیں یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، بچے کے ساتھ بزی رہو۔ کون یہ سب ٹینشن پالے گا؟ موبائل دو اس کے ہاتھ میں، گیم چالو کر کے دے دو، سارا ٹینشن ختم ہو گیا ہے۔ تو ہم نے ان بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دے کر کے اتنا آزاد کر دیا کہ ان کی خواہشات کو بھی اب آپ جوان ہونے کے بعد روک نہیں سکو۔ باقی اللہ جس پر رحم کر دے وہ بچ جائے، ورنہ زندگی آج ہم نے خود ایسی بنائی ہوئی ہے کہ آپ جوان لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ بے چینی کا علاج کیا ہے، بے چینی کا علاج کیا ہے؟ آپ سوچ لو، زمین میں ادرک بونے کے بعد گنا نہیں آتا، جو چیز زمین میں بوئی جاتی ہے وہی فصل اگتی ہے۔ بچپن سے جب ہم نے اپنی لمٹ نہیں رکھی تو جوانی میں جو ہے یہ خواہشات بہت بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ میں چند حدیثیں آپ کو سناؤں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب بے قابو ہو جائے، بے قابو سمجھتے ہیں کنٹرول اس کا ہٹ گیا اگر اس کے خواہشات پر سے، تو یہ ماں کے ساتھ بھی بدکاری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بہن بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے ماں بھی کوئی مسئلہ نہیں، سب اس کے لیے برابر ہے۔ جب خواہشات پر کنٹرول نہ ہو تو انسان بہت خطرناک بنتا ہے، بہت خطرناک۔ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ایپسٹین فائل والے لوگ کون ہیں؟ کون ہیں؟ بڑے پیسے والے لوگ۔ اگر سکون پیسوں میں ہی تھا تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ایپسٹین فائل کے اندر جن کے نام کھلے جا رہے ہیں، یہ 12 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ تو نہیں کر رہے ان سے، جو ان کے گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر کے برابر کی بچیاں ہوں ان کے ساتھ اگر کوئی ریپ کرتا ہو تو یہ سکون والا آدمی تو نہیں کر سکتا۔ مال زیادہ آ جانے کے بعد ہی اگر آپ کو لگتا ہے کہ سکون مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ سکون کے لیے ہمارے پاس جو علاج ہے وہ ایک ہی علاج ہے، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے، جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی۔ حضور کے دامن میں جو اپنے سکون ڈھونڈا وہ دنیا میں ہر جگہ اس کا سکون ہے، ہر جگہ سکون ہے۔ ایک بچہ میرے پاس لے کر کے آؤ، آپ میں سے کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور کہے میں دنیا بھر کی ہر چیز کو چھوڑتا ہوں، صرف میرے نبی سے محبت کرتا ہوں، اور پھر میں اس کو بتاتا ہوں تیرے دل کی دھڑکن، تیری آنکھوں میں نبی رسول، ہر گھڑی تجھے حضور سے محبت ہے، پھر اس کو لے جاؤ جنگل میں چھوڑاؤ، پھر اس کو لے جاؤ جیل میں چھوڑاؤ، پھر اس کو لے جاؤ کنویں میں ڈال دو، ہر جگہ سے وہ ایک ہی طرح سے نکلے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا سکون یہ دنیا کی چیزوں سے ہٹ گیا ہے، ایک ہی چیز پر لگا ہے، وہ آمنہ کے لال سے لگا ہے۔ یہ ہے بے چینی کا علاج۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور جس کا ان سے رشتہ مضبوط نہیں وہ گھڑی گھڑی یہاں تڑپ رہا ہے۔ بہت پیسے والے لوگوں کی راتوں کی نیند حرام ہے،
بہت سارے لوگ مسلمان ہو کر، ایسا میں نہیں کہتا کہ پیسے کمانا جائز نہیں، آپ خوب کماؤ، عثمان غنی نے کما کر دکھایا ہے، کسی کی محتاجی اللہ نہ لائے، مال جتنا جمع کر سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ سمندر میں جب آپ بوٹ پہ چل رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمیشہ بوٹ پانی پہ ہی رہے، پانی بوٹ میں اگر آ گیا تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، ڈوب جاؤ گے۔ تو دنیا میں آپ جتنا بھی مال کما رہے ہو تو دنیا کے اوپر رہو کہ یہ دنیا تمہارے اندر آ گئی تو ڈوب جاؤ، تمہارے اندر نہ آ جائے۔ اور آج رات کے وقت میں جس طرح آپ اپنا گھر چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھے، کوئی چیز لے کر کے آئی نا، کوئی چیز تو لے کر کے آئی، ورنہ یہ وقت مسجد میں بیٹھنے کا نہیں ہے لوگوں کی، کوئی تو چیز لے کر کے آئی، تو اسی سے لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ چیز زندہ ہے آپ کے دلوں کے اندر، ابھی بھی وہ چیز زندہ ہے۔ دنیا اتنی غالب اگر آ گئی ہوتی تو رات کے وقت لوگ آج اڈے پر بیٹھے